بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام. اور ناظرین ترنوٹی کوٹ کے مقام پر اظہر نامی نوجوان کے قتل کیس کے سلسلے میں آج میں موجود ہوں یہاں پہ ایس ایس پی آفس پونچھ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی پونچھ جناب گیلانی صاحب، اور ان سے بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے کہ جو جاننے کی کوشش کروں گا. ایس پی صاحب، سب سے پہلے آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا، آپ نے انتہائی قیمتی مصروفیات میں سے اپنا وقت دیا. سر، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ what are the findings regarding this case by police till now؟ تھینک یو ویری مچ، دھرتی کا شکریہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے ہمارے لیے، اور اظہر مصری کو انتہائی بے دردی سے قتل کر کے ایک نالے میں چھپا دیا تھا، اور وہاں سے اس کی ٹانگ کسی جانور نے شاید نکال کے باہر پھینکی. تو ہمیں 9 تاریخ کو یہ شکایت موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پہ ایک انسانی ٹانگ پڑی ہوئی ہے. تو اس اطلاع پہ ہماری جو چوکی پولیس کا چوکی افسر تھا گوہر عارف، اس کو ہم نے بھیجا کہ جا کے وہاں دیکھیں کیا ایشو ہے. اور پھر فوری طور پہ میں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس میں اعجاز ڈی ایس پی، ایس ایچ او سٹی سجاد سب انسپیکٹر اور پی ڈی ایس پی کے سربراہی میں کہ جی یہ جائے فوری طور پہ اس سارے ایشوز کو دیکھیں، ٹانگ کس کی ہے، کیسے ہے، اس علاقے سے کوئی بندہ مسنگ ہے، اور پورے علاقے کی چھان بین کریں، سرچ کریں. ساتھ ایک پولیس کی پورا اسکواڈ بھیجا، اور انہوں نے جا کے وہاں بڑی محنت کی اور ٹانگ اپنے قبضے میں لی، اور پھر اس پہ مقدمہ درج کیا، اور پھر ارد گرد کے لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اظہر مصری نامی شخص ہے جو اپنے گھر سے 3-4 دن سے لاپتہ ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. پھر اس گھر کو جب فوکس کیا گیا تو پتہ چلا کہ قمر نامی اس کے بھائی نے اس سے قبل بھی اس کو اظہر مصری کے اوپر ٹوکے سے اٹیک کیا تھا اور اس کو زخمی کیا تھا، جس کا مقدمہ رجسٹرڈ ہوا تھا. پھر اسی پہ اس کے بھائیوں کو انڈر انویسٹیگیشن لایا گیا. 2 بھائی جو طاہر ہیں اور قمر مصری ہیں، دونوں کو لے کے تھانے آئے، اور پھر ان سے دریافت عمل میں لائی. اور پھر جب ان سے دریافت کی گئی تو ان میں سے ایک بھائی طاہر جو تھا اس نے بتایا کہ جی اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اور قتل کر کے اس کی لاش جو ہے اس کے پیسز کر کے انہوں نے نیچے اس نے نالے میں دبا رکھے ہیں. اور اس نے 3 توڑوں کے اندر اس کو گھر سے کاٹ کے اس میں ایک کلاڑی استعمال کی تھی، ایک چھری استعمال کی اور ایک کدال استعمال کی، اور اس کو لے جا کے انہوں نے نیچے دبا کے اس نے اس کے اوپر پتھر ڈالے ہوئے ہیں. پھر رات کو اسی پولیس کی ٹیم جو تھی اس کی نشاندہی پہ انہوں نے جا کے وہ سارے سامان جو ہے اس کو برآمد کیا، وہ ڈیڈ باڈی کے جو پیسز تھے. اور پھر بڑی دیر سے اس کا سر جو ہے وہ بھی انہوں نے برآمد کر کے لایا، اور پھر اس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کروایا. انتہائی افسوسناک اور انتہائی بے دردانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا اور اس کے پیسز کیے گئے ہیں. اور اس پہ اس کے 2 بھائی جو ہیں اپنا طاہر اور قمر جو ہیں، جس نے پہلے ٹوکے سے مارا تھا وہ، اور طاہر جس نے یہ سارا واقعہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے ابھی تک، تو اس کو ہم نے انڈر انویسٹیگیشن رکھا ہوا ہے، دونوں سے دریافت کر رہے ہیں. تیسرا بھائی ان کا جو شوکت ہے وہ پنڈی میں کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس کی ایک بہن ہے جو کہتی ہے کہ جی یہ تینوں بھائی اس میں ملوث ہیں. تو اس بہن کو بھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں ہم تیسرے بھائی کو بھی لا کے اس سے بھی دریافت کریں گے. اور جو بھی اس قتل میں گھر کا کوئی بھی فرد اور بھی ملوث ہوا تو اس کو انشاءاللہ ہم اس کے کٹڑے میں ضرور لائیں گے. نو ڈاؤٹ سر کہ جس طرح سے پولیس نے کوئک ایکشن کیا، آپ کی سربراہی میں تشکیل دی جانے والی ٹیم نے، وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے جلدی آپ نے بہت ساری چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا. اور اس میں ناظرین چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں سر کہ ابھی تک چونکہ یہ کیس بہت پیچیدہ نوعیت کا کیس ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک دن کے اندر یا کچھ گھنٹوں کے اندر اس کے جو فیکٹرز تھے ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے سر چونکہ محلے یا گاؤں کی سطح پہ بھی جو چیزیں ہمارے سامنے بھی آئی اس میں
میں یہی تھا کہ شاید یہ کوئی نشہ بھی کرتا تھا، یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے، شاید کوئی گھر میں بھی اس کے بہت سارے تنازعات چل رہے تھے، بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں سر کہ ابھی تک کی جو پولیس کی جو جانب سے تحقیقات کی گئی ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز کیا سامنے آ رہی ہے کہ جس کے بیس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائیوں نے سگے بھائی کو اس بے دردی سے قتل کیا؟ دیکھیں جو ابھی تک جو مین سٹوری ہے اس میں زیادہ تر جو اس کے بھائیوں نے بات بتائی، جو عام لوگوں کی بھی اطلاعات ہیں، ٹاؤن ٹاک بھی یہی ہے کہ جی یہ نشے کا عادی تھا اور نشہ کرتا تھا، چرس پیتا تھا، ہیروئن پیتا تھا اور اکثر سامان اٹھا کے لوگوں کا بیچ دیتا تھا. اور گھر والے اس کی ان حرکات کی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ پریشان بھی تھے اور اس کے گھر میں شکایتیں بھی کرتے رہتے تھے کہ یہ اس قسم کی حرکات کرتا ہے اور نقصان کرتا ہے علاقے کے اندر. اور اس حوالے سے یہ گھر کا سامان بھی، اس کی جو بھائیوں کی انفارمیشن ہے یا اس کے گھر کی جو اطلاعات ابھی تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے، اس میں یہی آیا ہے کہ جی گھر کا سامان اس نے میکسیمم اٹھا کے بیچ دیا ہے. کوئی چیز بھی اس کو ملتی ہے وہ جا کے فروخت کر کے آ جاتے ہیں اور اس سے اپنے نشے کو پورا کرتا ہے. تو گھر والے اس کی ان حرکات کی وجہ سے اور عوامی شکایات کی وجہ سے بھی خاصے تنگ تھے اور اس وجہ سے انہوں نے جو ابھی تک اس کے بھائی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اسی وجہ سے اس نے تنگ آ کے اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا ہے. لیکن بہرحال یہ سارے سرکمسٹانسز کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور سر چونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے پولیس کے شعبے میں بھی، آپ نے بڑی خدمات انجام دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک صرف نشہ ہی یہ بیس بن سکتی ہے؟ یہ چونکہ ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو محرکات تھے قتل کے اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک یہی ہو سکتی ہے کہ اس بیس پہ اس کو قتل کیا جائے اور وہ بھی بھائیوں کی جانب سے اس بے دردی سے؟ دیکھیں یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہوا اور جب یہ 9 تاریخ کو جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے ابھی جو پتہ چلا کہ وہ 4 تاریخ کی رات کو انہوں نے اس کو قتل کیا ہے. ابھی ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں نہیں ملی، بہت ساری انکوائریز ابھی باقی ہیں، اس کی مزید تحقیقات باقی ہے. ابھی بھی ہماری پولیس کی ٹیم آج کے دن میں بھی وہ موقع پہ موجود ہیں، لوگوں سے دریافت کر رہے ہیں، واقعات کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کوئی بھی بات قبل از وقت کہنی مناسب نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں کل ہم نے بطور ایویڈنس کورٹ میں پیش کرنی ہوتی. تو قبل از وقت کوئی بات کہی ہوئی کہ مقدمے کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اس لیے بھی قبل از وقت میں کوئی بات نہیں کہوں گا جب تک کسی بات کی ایویڈنس میرے پاس نہیں آئی. بالکل سر، میں اس جانب جاؤں گا بھی نہیں کہ جو قبل از وقت ہو اور آپ کی تحقیقات پہ یا عدالتی کسی قسم کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. تو سر اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہوں گی اس میں یہ بھی ہوگا کہ جس بھائی نے اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا تھا، ابھی چونکہ پولیس مصروف تفتیش ہے ناظرین کے اس میں اور کون کون سے محرکات ہو سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، وہ تو ابھی چونکہ تحقیقات کمپلیٹ ہونے پہ ہی چیزیں سامنے آئیں گی. تو سر اس میں جو قتل کا جو واقعہ تھا، کیا یہ گھر میں کیا، گھر کے اندر کیا گیا یا جنگل میں لے جا کے اس کو قتل کیا؟ سر راست تو یہی ہے کہ اس نے گھر میں کیا ہے. ابھی اس کی بہن جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کو بھی ہم نے انٹرویو کرنا ہے، اس کا موقف بھی لینا ہے. اس کو اپنے تمام بھائیوں کے اوپر شبہات ہیں اور اس کی والدہ کو بھی انٹرویو کرنا ہے کہ اس کی والدہ کیا کہہ رہی ہے اور اس کے گھر میں باقی جو افراد ہیں ان سے بھی تحقیق کرنی ہے کہ ان کو اس بارے میں کیا معلومات ہیں. اس کے بعد ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں گے کہ فائنل کیا ہونا ہے، کیا سچویشن تھی، کیا کوئی گھر کے باقی لوگ بھی اس میں ملوث تھے، باقی بھائیوں کی بھی اس میں کوئی انٹینشن تھی یا انہوں نے اس کو کوئی سپورٹ کیا. اور اس کا ڈسپوزل جب کیا گیا تو گھر سے ڈیڈ باڈی کو جا کے دفنایا گیا ایک جگہ پہ، تو اس ڈسپوزل میں بھی کیا گھر کا کوئی فرد شامل تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ابھی کوسچن مارک ہیں، تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں سر جو پوسٹ مارٹم کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو رپورٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پولیس کو مل جائے گی؟ دیکھیں کل اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور آج ڈاکٹر ہمیں دے دیں گے اس کا جو مٹیریل انہوں نے لیا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ لیبارٹری لاہور میں بھیجنا پڑے گا، لاہور بھیجیں گے تو 1 ہفتہ تقریباً اس میں لگ جاتا ہے.
تو ایک ہفتے میں تقریباً 10 دن میں رزلٹ ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے بعد یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی کہ آیا اس کی موت کتنے گھنٹے پہلے ہوئی, کس آلہ سے ہوئی, یا اس کی موت سے پہلے کوئی اس کے ساتھ اور کوئی چیز تو نہیں دی گئی, جس طرح اس کی بہن کا موقف ہے کہ جی اس کو زہر بھی دیا گیا. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جی کیا اس کے ساتھ کوئی اس سے وقوع سے پہلے کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں تفتیش ہوگی, آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی دھرتی جو اخبار ہے یہ راولہ کوٹ کا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول تک اس کی اپروچ ہے تھرو لوگ, اور پورا ریجن اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو آواز ہے ہماری اور آپ کی ملی جلی یہ لوگوں تک پہنچے گی, اور لوگ اصل واقعات تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ضرور سر, ذہن میں جو سوال آتے ہیں ان کا انشاءاللہ ازالہ ہوگا. اور اس میں چونکہ سر جیسے آپ نے بھی کہا ابھی ایک دم سے چیزیں ظاہر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گی, بہت ساری چیزیں زیر کار بھی ہیں, تحقیق کے دائرے سے تفتیش کے دائرے سے گزریں گی, تب آپ ان تک پہنچ پائیں گے کہ کیا چیز کیسے ہوئی ہے. تو ابھی تک کی جو آپ نے سر صورتحال دیکھی, سارے معاملات آپ کی سربراہی میں ہو رہی ہیں چیزیں, تو آپ کو کہیں پہ کوئی مشکلات ایسی فیس کرنی پڑی ہوں کہ جس میں آپ نے سمجھا ہو کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ایک ہرڈل کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات تو بظاہر نہیں آئی ہے, لیکن عموماً لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اس میں پولیس کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہ ہوتی تو شاید ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل پیش آتی, چونکہ فوری طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا ہے پوری سوسائٹی کے اندر کہ جی دباؤ ڈالیں, راستے بند کریں, سڑکیں بند کریں, فلاں کریں, ڈھینگ کریں, اور عموماً پولیس کو انگیج کر لیتے ہیں لوگ مختلف ایشوز کے اوپر, اور اصل کام سے اس کو اٹینشن ڈائیورٹ کر کے دوسرے کاموں میں الجھا دیتے ہیں, جو توجہ ہے وہ ہٹ جاتی ہے. تو اس معاملے میں ابھی تک ہمیں پبلک کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر یا اس طرح کی بات تو نہیں آئی. لوگ ہمارے کام سے ابھی تک مطمئن ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو ان کا ہم پہ اعتماد ہے وہ بحال رکھا جائے. میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ انفارمیشن کسی کے پاس کوئی بھی ہو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں, اور اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور یہ جو جب ہمیں ٹانگ ملی اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے میرے ساتھ رابطے ہوئے, اور لوگوں نے کوئک انفارمیشن ہم تک پہنچائی, اور یہ بلائنڈ کیس جو تھا ہم نے فوری ودن 24 آورز ہم نے سالو کر لیا, اور اس کے جو امپورٹنٹ ایشوز تھے ان کو ہم نے ایڈریس کر لیا. تو یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا, اور خاص کر پریس کا بھی, انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا, ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, مجھے فون کرتے رہے. تھینک یو ویری مچ. اور سر اس میں آخری کوسچن آپ سے یہ ہوگا کہ چونکہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے کیسز کو ڈیل کیا ہوگا, تو کیا کبھی اس طرح کا کیس بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ جس میں اپنے ہی بھائیوں نے ان پہ یہ چیزیں, چونکہ ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ کون لوگ انوالو تھے, گو کہ سسپیکٹڈ ہیں اسی کے بھائی اور ایک نے اعتراف جرم بھی کر لیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے کیسز جب آپ نے ڈیل کیے تو کیا محرکات سامنے آئے, یا اس کیس کو آپ اسپیشلی اس علاقے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں کی نفسیات کے اعتبار سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ یہ انتہائی عموماً اس طرح کے کیسز انتہائی کسی ری ایکشن کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں یا ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ہاتھوں. تو وہ ری ایکشن ہم نے ابھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے سارا. کیا اس کی یہ چوری چکاری, منشیات کا استعمال, اور گھر والوں کو اس کی وجہ سے جو تہذیب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اپنے علاقے کے اندر, کیا وہی ہی ریزن ہے
या कोई और है, कोई और भी रीजन। तो ये सारी हम सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में सबक दिया। और नाजरीन, जैसे पहले जिक्र किया गया, चूँकि अभी पुलिस की जानिब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मीडिया के सामने भी नहीं लाई जा रही। उसके रीज़न भी यही है कि चूँकि अभी तक इनकी तहकीकात जिस मरहले तक पहुँच पाई हैं, वो चीज़ें अगर एकदम से मीडिया के सामने जाती हैं या लोगों के सामने जाती हैं तो फिर उस कार्रवाई पे असरअंदाज होने के चीज़ें मुतरादिफ होंगी। इसलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी आपके सामने नहीं ला रहे, लेकिन इंशाल्लाह एसएसपी साहब आपसे भी राब्ते में रहेंगे और जो इस केस के रिलेटेड जो भी पेशरफ्त इंतजामिया की जानिब से होगी या पुलिस की जानिब से की जाएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आपका मेज़बान इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।